تمام نبیوں میں سے اعلیٰ. ویسے میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے یار بھی تمام نبیوں کے یاروں میں سے اعلیٰ. سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ. میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ. بولو میرے نبی کے سارے یار. ذرا آپ نے تھوڑا سا جلدی بولنا ہے. آپ بولے حضور کے یاروں کی محبت میں بولیں اور مسجد گونج جائے انشاءاللہ. اونچی کہیں ذرا، میرے نبی کے سارے یار جتنے اعلیٰ ہیں ذرا بلند آواز میں، میرے نبی کے سارے یار. میرے نبی کا یار صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار فاروق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار حیدر کرار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار سیدنا امیر معاویہ بھی اعلیٰ. میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ ہیں. لیکن میں ان تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں ان کو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، ان کو میرے نبی کا یار کہتے ہیں، میرے نبی کا جانثار کہتے ہیں، میرے نبی کا وفادار کہتے ہیں، میرے نبی کا حبدار کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام کی عظمت اعلیٰ ہے، لیکن تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم کی عظمت نرالی ہے. آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا مقام نرالا ہے، کیونکہ تمام صحابہ میرے نبی کے محب ہیں. حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہیں. تمام صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہیں. اور سارے کے سارے صحابہ خود چل کر کے آئے ہیں. فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا ہے. سبحان اللہ. سیالکوٹ میں جب پہنچا تو میں نے سمجھا اسٹاپ آ گیا ہے، سیالکوٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو میرے بعد جو پتا چلے انی دیر بھی وہ آنے لگی ہے جتنی اگو لگ گئی. سبحان اللہ. تو تسی اگو بولتے بھی کوئی نہیں چنگا جی تسی بیٹھ کے اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو مانگ کر کے لیا ہے. آئیے دیکھیے انداز. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہاتھ پھیلا دیے ہیں، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرے نبی مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے اے اللہ عمر عطا کر دے. ایک روایت میں آتے میرے نبی نے دو مانگے، عرض کیا یا عمر دے دے یا عمر دے دے. ایک روایت میں آتے میرے نبی نے خاص سازن حضرت فاروق اعظم کو مانگا اور یہی عرض کیا ربا عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے. آؤ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی، آگے انداز میں سمجھاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کو مانگنے سے پہلے 39 صحابہ دائرہ اسلام کے اندر موجود تھے. حضرت ابو بکر موجود تھے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت صدیق اکبر ہیں. حضرت مولا علی موجود ہیں، میرے نبی کے بڑے بڑے جہاد موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں. آخر عمر میں کوئی تو بات ہے جو میرے نبی عرض کر رہے ہیں اے اللہ عمر عطا کر دے اسلام کی عزت کے لیے. میں نے کہا بابا 39 صحابہ پہلے موجود تھے، حضرت فاروق اعظم 40 میں آئے ہیں. آج بھی یہ بات معروف ہے جب بندے کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے، جوانی عروج پر ہوتی ہے. میں نے کہا بابا جب 40 میں فاروق اعظم آئے ہیں تو تب اسلام کو جوانی مل گئی ہے. سبحان. اسلام جوان ہو گیا. اسلام کی عزت کے لیے دیکھو نا آج تو ہم سارے اندر عزت ملی ہے، اسلام کو وجہ تو ملی ہے نا.
لیکن حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام کو عزت ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ کو مجھے اسلام کی وجہ سے اور اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے عزت. اور حضرات گرامی قدر کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. آپ نے دیکھا حیدرآباد کی سرزمین پر ایک بدگماش نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نعوذ باللہ پتلا بنایا، آپ کا اوپر نام لکھا اور پھر توہین کی اور اس نام کو چڑھایا. جانتے نہیں ہیں کون سیدنا فاروق اعظم ہے، اور جس کے بارے میں کافر نے کہا تھا اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جائے دنیا کائنات سے کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے نام سے ان کو اسی لیے مسئلہ ہے کیونکہ فاروق اعظم نے کفر کا نام و نشان مٹا دیا تھا. حضرات گرامی قدر یہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں عمر اللہ نے تجھے ایسی جلالت عطا فرمائی ہے، ایسا تقوی عطا فرمایا ہے کہ جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان اور راستہ ہی بدل لیتا ہے. اس راستے سے فاروق اعظم گزرتا ہے. میں نے کہا بابا کل بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے. اور آؤنا یہی شیطان ہے جس نے تب کہا تھا اے اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطی کرواؤں گا، کوتاہی کرواؤں گا. میں نے کہا دیکھو آج یہی شیطان جو کل کہہ رہا تھا میں بندوں کے خون میں گردش کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، لیکن میں قربان جاؤں آج سے کتنا فاروق اعظم کا سامنا نہیں کر پاتا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. اور کرنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج تھا رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. اور کون سے کہ جناب فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی آنا کوئی نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ نے فاروق اعظم کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا تقوی عطا فرمائے، ایسی عصمت عطا فرمائی ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ. اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرش سے آتا ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے. آئیے آئیے دیکھیے انداز دیکھیے. حضرات گرامی قدر آ گیا نہ آنے والا آ کر کے عرض کرتا آقا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، مر گیا، دنیا سے چلا گیا. بیٹا صحابی ہے. آقا نماز جنازہ پڑھائیے. میرے آقا فرماتے ہیں جی جی ہم جنازہ پڑھائیں گے. حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے آقا منافقوں کا سردار ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے جو اس نے آپ کو نہیں پہنچائی ہے؟ آپ کے یاروں کو اس نے ذلیل نعوذ باللہ کہا اور آپ کی زوجہ پر اس نے تہمت لگائی ہے. کون سی ایسی تکلیف جو آپ کو پہنچائی کوئی نہیں؟ یہ آپ کا دشمن ہے، منافقوں کا سردار ہے. آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نہ نہ نہ، آپ جنازہ نہ پڑھائیے. میرا دل کہتا ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر یار جنازہ پڑھانے میں فائدہ ہے، اس کا بھی کردار ہے، ہمارا بھی کردار لوگوں کے سامنے ہے. اسلام کو فائدہ ہوگا، لوگ مسلمان ہوں گے. ہمارا اخلاق دیکھ کر کے کہ منافقوں کا سردار ہے، اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، اس کا بھی جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا. اسلام کو فائدہ ہوگا. میرا تو صرف یہی تمنا ہے نا کہ لوگ اسلام میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کا داخلہ لوگوں کو مل جائے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا آپ امام ہیں میں مقتدی ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں. آپ جنازہ پڑھائیں گے، میں جنازہ پیچھے پڑھ لوں گا، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیے. میری آرزو یہ ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے. میرے بعد پیغمبر علیہ السلام چل دیے کاموں میں جنازہ پڑھائیں گے. میرے آقا چلے ہیں، جبریل آ گیا ہے اور میں اپنی محبت کے انداز میں یوں کہتا ہوں جبریل نے آ کر میرے نبی کے پاؤں پکڑ دیے. آقا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا ہوگا نا جبریل اللہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہوگا آقا رب کبریا وہی کہتا ہے جو زمین پر عمر کہتا ہے. اللہ کو فاروق اعظم کی رائے پسند آئی ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور میرا سونا نبی آپ کو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولتے زمین پر ہیں. قرآن عرشوں سے آتا ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے. حضرات گرامی دیکھیے دیکھیے آپ کی اور میری اما جان حضرت عائشہ صدیقہ. اور کون صدیقہ کائنات؟ وہ کہتے میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے لدو گہرے کی ماں کوئی نہیں ہے، وہ صرف علم مومنوں کی ماں ہے. سبحان اللہ. حلالی کہتے ہیں سبحان اللہ. اما عائشہ کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ. رب کی بریا کی قسم ہمیں فخر ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. اور کون صدیقہ کائنات؟ حضرت اما عائشہ. عتیقہ کائنات امی عائشہ، صدیقہ کائنات امی عائشہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، عالمہ کائنات امی عائشہ، مفسرہ کائنات امی عائشہ، محدثہ کائنات امی عائشہ، معلمہ کائنات امی عائشہ، ہاں ہاں مفتیہ کائنات امی عائشہ. آپ کے میری اما جان پر تہمت لگا دی گئی، تہمت لگا دی گئی. میرے آقا بڑے پریشان ہے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں. میرے آقا نے پھر ایک مشورہ حضرت عمر سے بھی کیا. عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر عرض کرتے آقا اپنی رائے بعد میں عرض کروں گا، پہلے آپ یہ تو بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ
ساتھ ہوا ہے، کہا کسی اور کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ رب کبریا کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ جبریل تشریف لے کر عائشہ کی میرے پاس آیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا اگر رب کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوا ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی کیسے آنے دے سکتے؟ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرے نبی کا انداز پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرے نبی کی ازواج پاک، جو جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے وہی قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اور پھر بول کر کے بتائیے نا، جب تہمت حضرت یوسف پر لگی تو تب چھوٹا بچہ بولا، اور جب تہمت اما عائشہ صدیقہ پر لگی تو پھر رب سچا بولا ہے۔ اس لیے فاروقی کہتا ہے امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نظر نہ ہو عائشہ تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی، نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یہ جو یار ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا۔ کہا فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی دے سارے یار جنتی۔ بولو میرے نبی دے سارے یار اچھی اچھی اور توڑی والی آئی، تسی میرے نام نام بولنے ذرا سما پیدا کرو اچھی۔ میرے نبی دے سارے یار اچھی بولو میرے نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اب میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں، صحابہ کی رفعت سناؤں، صحابہ کی بلندی سناؤں۔ آئیے دیکھیے تو سکینہ، قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا رکھا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا تم خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ دین جن پر تم نے مکمل کر دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ اگر آپ کا دل چاہے نا تو لفظ صحابہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کی محبت جس بندے کی زبان سے جاری ہو جائے اللہ اس کو کل قیامت والے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اے اللہ جنتی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
اذا ذکر اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت سے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 13واں پارا، هذه سبیل ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 14واں پارا، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 15واں پارا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 16واں پارا، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 17واں پارا، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 18واں پارا، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 19واں پارا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 20واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 21واں پارا، غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 22واں پارا، ان المسلمین والمسلمات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 23واں پارا، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 24واں پارا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 25واں پارا، اللہ غنی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 36واں پارا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 27واں پارا، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 28واں پارا، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 29واں پارا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، انہیں پاک کا 30واں پارا، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے، نفس صحابہ بولیے، خدا کی عنایت میں صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ، طریقے جبان میں صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ، عقل کی اذان میں صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ، قیادت و سیاست میں صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ، عقل کی اذان میں صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاگیر صحابہ ہیں، تو عرش نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں، میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔